حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں، اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا۔ تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معمولی بات نہ سمجھنا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے، میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے۔ ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے، ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے۔ دعا منگیا کرو سنگیو، کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے، وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن، چل دوڑ جا نکل جا۔ وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں، 300، ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو۔ تو وہ کہنے لگا جسے عبد القادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا؟ چل واپس چلا جا۔ آ کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سونے معاف کر دے۔ فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا، میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں، تو نے دیر کی آنے میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ حضور غوث پاک واز کرتے، نصیحت کرتے، اور چونکہ نہ شہرت کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ نوٹوں کے لیے، اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا، ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی، خطاب ہو رہا تھا، لوگ بکھرنے لگے تو 2 جملے غوث پاک کے، کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا، دوڑا دے سارے، اور اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی، رکھنے ہیں تو رکھ، بھیجنے ہیں تو۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی۔ غوث اعظم تقریر کرتے کبھی کبھی وجد آتا تھا۔ وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کبھی کبھی آپ کہتے نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لوں کنڈے کھڑے ہو گئے، پھر کبھی کبھی کہتے ہو یار پتہ نہیں کیا ہوا آج تو آنسو رکتے نہیں تھے، اسی کو وجد کہتے ہیں۔ اسی کو، یہ ایک کیف ہے، ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے، ہر جگہ چڑھتی کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے، اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے، پھر مزہ آ جاتا ہے۔ نہ انکار کریں اج میراں، اج موسم بڑا سہانا، مستی دا اج می برسا دے، نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا، تیرے کول اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا، تے میرا ہس ہس ٹال نہ سانو اسی پیتیوں باج نہیں جانا۔ کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا، کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے، کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے، اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق،
اور فرماتا ہے بندوں مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا۔ میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا، حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے پوچھو، حضور فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ، ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے تیرا نبی تجھے دے دے گا۔ کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں، تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا۔ ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، جوش میں، یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے، اور جوش جذبات میں فرمانے لگے او بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر، ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا، آج تجھے سناؤں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں۔ حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے، مجمع پہ سکوت تاری، لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا۔ ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے، سارا مجمع دم بخود ہے یہ کیا ہونے لگا، غوث پاک اٹھے، تقریر وہیں رہ گئی، علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے۔ ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے، غوث اعظم بھی روئے، دعا ہو گئی، جلسہ ختم۔ غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی، ان سے کون پوچھے، لوگ حضرت علی کے پاس، حضرت علی بن ہیتی رحمت اللہ علیہ، حضور یہ کیا ہوا ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں، تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو، میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں، پر میرے شیخ کا کمال دیکھو، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں، ظاہری آنکھوں سے، عالم وجد میں، کیف میں، سرور میں۔ اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر، اب توبہ، آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے، اللہ نے توفیق ہدایت دے دی۔ ادھر سے 10 کھڑے ہوتے، حضور سود کا دھندا، چوری کا دھندا، آج کے بعد توبہ۔ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجا ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں، آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں، آج گنوں نہ۔ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، باقی چیزیں، اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی، بندے کوئی چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے، یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے، ہر دھاگے پہ گرا لگاتے تھے، ایک گرا دوسری گرا، وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا، ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرا ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری، کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے، اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی، میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ، کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں، کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا، پریشان بھی ہوا، تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو بند کرتا جا رہا ہے، میں گرا کھول رہا ہوں تو گرے لگا رہا ہے، اور چھوڑ دے یار تجھ سے نہیں گنا جائے گا۔ یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے، اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا، فرمایا نہ کر۔ آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے، عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے، یمن کا رہنے والا تھا، میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو۔ کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا، اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا، بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، غوث پاک۔ ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں، ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے۔ اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا، حضرت باعزید بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو، جس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا۔
حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے اندر درد ہی نہیں، روحانیت ہی نہیں، جس کا پیشوا ہی کوئی نہیں، کس طرح اب تو ماحول نہیں نہ رہا۔ لیکن یاد رکھو یہ نسبت اتنی تگڑی ہے، اتنی تگڑی کہ ہمارے صوفیاء نے ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کیا۔ کیا رشتہ داری تھی اعلیٰ حضرت بریلوی کی ان سے، کیا تعلق تھا پیر میر علی شاہ صاحب کا ان کے، کیا ان کا، لیکن ان لوگوں نے ساری زندگی کھل کے غوث اعظم کے تذکرے کیے۔ کیوں؟ غوث اعظم نے 40 سال عشاء میں وضو کیا اور فجر تک اللہ کی عبادت کی۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے کہا عبد القادر کچھ مانگ لے، نہ اپنے لیے مانگا نہ اولاد کے لیے، کہنے لگے مولا قیامت تک جو میرا نام لے نا اسے بغیر توبہ کے مرنے نہ دینا، مرنے لگے تو توبہ کی توفیق دے دینا۔ فرماتے ہیں میرے مالک نے وعدہ کیا ہے جو میرا ماننے والا ہوگا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں، میں نے جانا نہیں، کھڑا ہو جاؤں گا، عرض کروں گا مولا بھیج۔ میں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈر جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی پڑھو نا مشکوٰۃ شریف۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے نے ایک اللہ کے بندے کو پانی پلایا تھا، قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے اس گناہگار کو جنت عطا کر دے گا۔ اور حضور نے فرمایا بخاری میں المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ساری زندگی قادری کہلائے، ساری زندگی غوث اعظم کا غلام کہلائے، ساری زندگی خواجہ اجمیر کا نوکر کہلائے، ساری زندگی شاہ نقش بند کا غلام کہلائے، ساری زندگی شیخ شہاب الدین سہروردی کا اپنے آپ کو منسوب کرے اور دنیا سے جائے تو ایسے ہی چلا جائے؟ میرے نبی نے نص بیان کر دیا جو جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ جائے گا، اسی کے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ اور سنو میرے بھائی اس بات کو یاد رکھنا، ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں، ان نسبتوں کی بڑی۔ امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں، لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے، آج مضمون لطف کا ہے نا۔ امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت صاحب مسئلہ پوچھنا ہے، فقہ کے امام تھے، کہا پوچھو مسئلہ۔ وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لایا ہوں، کیا ہم کیا کہتے ہیں، پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں؟ تو کہتے وہ میں ایک پیٹی لایا ہوں، ایک ٹوکری سیب کی بھری ہوئی، حضور اب میں نے کھول لیا تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہیں، آدھے ٹھیک ہیں آدھے خراب ہیں، تو میرے لیے فتویٰ کیا ہے، صحیح رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ تو امام محمد فرمانے لگے نہیں، شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر۔ یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ، تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے، اور رونے آپ لگ گئے۔ کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے، قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے، کسی پیر کے مرید جائیں گے، اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے، جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے، تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ یا سارے بھیج یا سارے رکھ یا۔ تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں، اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے، لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے، ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے، تو فرمایا عبد القادر جب وعدہ رہا جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دو۔ ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے، ان کو معمولی جانتے، اور حضور غوث پاک۔ ایک بات مجھے پسند بڑی ہے، اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے، میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ، لیکن بات بڑی کمال ہے، غیروں نے کی ہے، اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے، ایک حوالے کے لیے، ایک بات کے لیے۔ غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کون؟
پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا، کپڑے دھوتا تھا، تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا، تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں۔ فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا، رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے پوچھا ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا، رب بتا، تو غوث پاک کا بتا رہا ہے؟ کہتے 2-3 دفعہ کہا، جاگ رہے ہو آپ لوگ؟ 2-3 دفعہ کہا، وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو، کیوں تنگ کرتے ہو میرے، یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں۔ فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے، یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے، اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے۔ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا، ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں، میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے، میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے، میں تابع دار رہا ہوں، مجھے رب بھول گیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے، مجھ سے پوچھو۔ فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں، ہم پوچھتے ہی نہیں، عبد القادر جانے اور خدا جانے۔ بات ختم ہو گئی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے، حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ، آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف، کہتے ہیں یار قربان جائیں، ساری دنیا دیکھی ہے، سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم، کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے، یہ غوث پاک کا دربار ہے، آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے، شرم کر کے نہیں، جھجک کے نہیں، تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں، جی ہم ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھل کے کرنا چاہیے، ان سے محبت کھل کے کرنی۔ اور وضاحت کر دوں، ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہیں تو وضاحت کر دوں، ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے، ان سے ملا بھی نہیں، ان کی طرح کا بنا بھی نہیں، کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں، حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے، اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا، اکٹھے ہو جائیں گے دونوں۔ حضور نے نص بیان کر دی، ان سے پیار کرو تو کھل کے کرو، یہ جھجک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھل کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو کھل کے لیتے ہیں۔ ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں، بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ جو مشائخ اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے ہی نہیں۔ باقی تو کوئی انگریز کے ہاتھ پہ بک گیا، کوئی کہیں چلا گیا، یہ حضرت اجمیری کا فیضان، یہ داتا علی اجمیری کا فیضان، یہ حضرت بہاءالحق نقش بند کا فیضان اور غوث اعظم کا فیضان، یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے۔ اس لیے پیار کریں، کھل کے کریں۔
غوث اعظم کا دن منائیں کھول کے منائیں، 11ویں پکائیں تو کھول کے منائیں اور کھول کے کھائیں، لیکن غوث اعظم سے پیار سچا کریں، ان کی تعلیمات پر توجہ صحیح کریں، ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں، جھجک کے نہیں، ڈر کے نہیں، آہستہ آہستہ نہیں، کھول کے ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب